اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج کا دن 5 رمضان المبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کے دن کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین۔ اے بار الہ، مجھے اس دن اپنے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے، یعنی مجھ کو ان بندوں میں سے قرار دے جو تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین۔ خداوندہ، مجھے اس دن اپنے نیک، صالح اور اطاعت کرنے والے بندوں میں سے قرار دے۔ وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین۔ پروردگار، مجھے اس دن اور اس ماہ میں اپنے مقرب دوستوں میں سے قرار دے۔ برأفتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی مہربانی سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، سلسلہ گفتگو آپ مومنین کے سامنے دعا کے آداب کل ذکر کیے تھے۔ پہلا آداب دعا میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا آداب جو روایات میں ذکر ہوا ہے وہ ہے حمد اور ثنا کا، یعنی مالک لم یزل کی حمد اور ثنا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا کُلَّ دعاء لا یکون قبلہ تمجید فہو ابتر۔ ہر وہ دعا جس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ ہو تو وہ دعا ابتر ہے، یعنی وہ دعا شرف قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ اور تیسرا آداب جو روایات میں دعا کا ذکر ہوا ہے وہ ہے آل محمد علیہم السلام کے اوپر صلوات پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلاتکم علی اجابۃ لدعائکم و زکوٰۃ لأعمالکم، کہ تمہارا مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلوات پڑھنا یہ تمہاری دعا کی قبولیت کا سبب ہے، وزکوٰۃ لأعمالکم، اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ تو یقیناً مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، جب بھی ہم دعا مانگیں تو دعا میں آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا چاہیے دعا مانگنے سے پہلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد، کہ اس وقت تک دعا پردوں میں رہتی ہے جب تک آل محمد علیہم السلام کے اوپر درود نہ پڑھا جائے۔ میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں، جب آپ بارگاہ الہی میں دعا کے ہاتھ اٹھائیں، شروع میں بھی آل محمد کے اوپر درود پڑھیں اور آخر میں بھی آل محمد علیہم السلام کے اوپر درود پڑھیں، تو مالک لم یزل اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور چوتھا آداب دعا میں جو ذکر ہوا ہے، اہم ترین عمل ہے۔ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ دعا کی بنیاد جس کے اوپر ہے، اگر یہ عمل ہوگا تو یقیناً وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ وہ ادب یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت
اور ان کی ولایت کا اعتقاد رکھنا اور ان کو بارگاہ الہی میں اپنا شفیع قرار دینا۔ مالک فرماتا ہے فمن سآلنی بہم عارفم بحقہم ومقامہم اوجبت لہو منی الاجابت، کہ جو بندہ بھی مجھ سے سوال کرتا ہے لیکن آل محمد علیہ السلام کے مقام، ان کی منزلت اور مرتبے کا اقرار کرتا ہے، اوجبت منی الاجابت، تو میں اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ عزیزان گرامی، جو جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں روایت ذکر ہوئی ہے، اگر اس روایت کا مطالعہ کیا جائے کہ انبیاء نے کیسے دعا مانگی، انبیاء علیہ السلام کو مالک نے کس طرح دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جبرائیل نازل ہوتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس، جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے نبی یعقوب علیہ السلام، اگر دعا قبول کرانی ہے، اپنے یوسف اور بن یامین کو ملنا چاہتے ہو تو، اور اپنی بنائی واپس لوٹانا چاہتے ہو تو جو دعا میں تم کو تعلیم کر رہا ہوں اس طرح کی دعا آپ نے مانگنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے جو جناب جبرائیل نے جناب یعقوب علیہ السلام کو تعلیم فرمائی؟ جناب جبرائیل فرماتے ہیں اے یعقوب نبی، آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی والفاطمۃ والحسن والحسین ان تعطینی بیوسف بن یامین جمیعا ترد علی عینی، خدایا میں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب حسن اور مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں اور تجھ سے سوال کیا کرتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے یوسف اور بن یامین کو میرے پاس بلا دے اور میری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ابھی یعقوب نبی نے یہی دعا مانگی ہی تھی تو قاصد جناب یوسف کی قمیض لے کر آ گئے، جس کے سبب جناب یعقوب کی بینائی واپس لوٹ کے آئی۔ تو عزیزان گرامی، کون سا طریقہ ہے، کون سا سلیقہ ہے جو مالک نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم نے کیسے دعا مانگنی ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا شفیع قرار دیں، جیسے انبیاء نے ان کے واسطے سے اپنی دعا قبول کری ہے، ہم کو بھی چاہیے ہم بھی ان کے واسطے سے اپنی دعا قبول کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ آداب دعا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس نیک مہینے میں دعا کرتے ہیں مالک ہم کو ایسے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے آداب کے ساتھ مالک دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آداب مالک نے ہم کو فرمائے ہیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بارگاہ امیر المؤمنین سے دعا کرتے ہیں مالک ہر محب اہل بیت کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔